جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے انوار نظر آئے، منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت وہ آقا کا دربار نظر آئے، جس وقت وہ آقا کا دربار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، گو یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، بس سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے، سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے، میری ہے دعا یارو کہ سرکار کے روضے پر اللہ کرے میرا ہر یار نظر آئے، میری ہے دعا یارو کہ سرکار
اللہ کرے میرا ہر یار نظر آئے چھوڑا یا ظہوری میں دل و جان مدینے میں اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے۔ سبحان اللہ مرغوب صاحب، آپ نے کیا منظر جو کھینچ دیا کہ جہاں ہم نے دعا کی وہیں پہ آپ نے جو ہے وہ کلام سنا دیا کہ سامنے جو ہے وہ عمران بھائی نے آغاز کیا ایسا تو بس ادھر پہنچا دیا تو پھر وہی دل چاہ کے وہی کلام پیش کریں۔ اور آپ بھی ماشاءاللہ شوق سے آپ ہم سب بھی اگین اسی کیفیت میں، اور سب شوق سے سن رہے ہیں، اس لیے بھی مزہ آیا۔ دعا یہی ہے تمام لوگوں کے لیے اور ہمارے اپنے لیے بھی کہ اللہ جو ہے جب اگلی ٹرانسمیشن اگر نصیب ہوئی تو ذکر ضرور کریں گے ان مناظر کا، اور کوشش یہی ہے، دعا یہی ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضری دے، اور ان تمام لوگوں کے جن کے دلوں میں یہ خواہش ہے، جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ حاضری نصیب فرمائے۔ شاہ صاحب آپ کی بات تھی اس کو ذرا آگے بڑھائیے گا، اور ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو بلکہ ہم پیغام رمضان کی مساجد ہے اس طرف چلتے ہیں۔ ذرا پہلے مسجد والی ہم آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں جناب، اور دیکھتے ہیں کہ آج کون سی ہے، ہمیں معلوم ہے لیکن آپ ذرا دیکھیے، آپ کے لیے تھوڑا ذرا سرپرائز رکھتے ہیں تھوڑا سا کہ پیغام رمضان کی جو مساجد ہیں آج کون سی مسجد ہے جسے ہم آپ کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ قدیم فن تعمیر کا شاہکار، ذہانت اور مہارت کی جیتی جاگتی تصویر، 120 سال پرانی مسجد آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ مسجد کی تعمیر میں باری پتھر کا استعمال ہوا، چھت میں شہتیر اور سین میں لکڑی کے ستون بنائے گئے۔ محی الدین المعروف آباجی نے 120 سال قبل اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ مسجد میں زیادہ تر دیار کے لکڑی کا استعمال کیا گیا۔ لکڑی پر کنندہ کاری بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ مسجد کے کونے کونے میں قدیم ثقافت کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ تاریخی، ثقافتی اور دینی ورثہ تاحال حکومتی توجہ تو حاصل نہ کر سکا، تاہم سیاح بہت دور دور سے اس کی زیارت اور اس میں نماز پڑھنے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر میں موسمی حالات کا بھی خیال رکھا گیا۔ لکڑی سے بنی چھت گرمیوں میں بھی مسجد کو ٹھنڈا رکھتی ہے۔ باباجی مسجد قدیم فن تعمیر کا خوبصورت شاہکار ہے۔ کیمرامین محمد پیاس کے ساتھ نواب باد شانی سے مرگرہ۔ تو جناب رپورٹ آپ نے دیکھی، بڑی دلچسپ رپورٹ، اور ڈیلی ہماری کوشش یہ رہے گی پورے رمضان تک کہ آپ کو جو ہے وہ مختلف پیکجز، مختلف رپورٹس پورے پاکستان کی جو خوبصورت مساجد ہے وہ آپ کو جناب دکھا سکیں۔ شاہ صاحب آپ کی جو ادھوری بات ہے میں چاہوں گی کہ آپ وہ مکمل کریں، پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ۔ ہم بات کر رہے تھے نا احترام انسانیت کی، اور اس حوالے سے ہم غیر مسلموں کے جو حقوق ہیں اسلام نے متعین فرمایا، ہم ان کو بیان کر رہے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خود اسوہ مبارکہ بھی اس حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا انداز اختیار کیا۔ وہ نجران کے کرسچنوں کا ایک بہت بڑا وفد آیا، 43 افراد پر مشتمل تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے جو مہمان خانہ عارضی تعمیر کروایا وہ مسجد نبوی کے سین میں، حالانکہ آپ کے صحابہ کرام کے بڑے بڑے باغات تھے، حویلیاں تھیں، ڈیرے تھے، مگر آپ نے ان کی بجائے یہاں مسجد نبوی کے صحن میں ان کو ٹھہرایا، اور کشانہ نبوت کے برتنوں میں ان کو کھانے پیش کیے گئے۔ اور پہلے ہی دن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر تھے کرسچن حضرات، تو انہوں نے اچانک کہا جی کہ تو ہماری عبادت کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اب ہم نے عبادت کرنی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کر لو۔ کہا جی کہاں پر؟ کہا اسی میری مسجد نبوی کے اندر۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو بات لیٹ آئے تو انہوں نے دیکھا وہ اپنی بات کر رہے تھے مسجد نبوی کے اندر، ان کو بڑا اس چیز پہ آیا تو ان کو روکنا چاہا، تو آپ نے ان کو منع کیا کہ میں نے ان کو اجازت دی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ۔ میں بلکہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، معاشرے کے اندر چونکہ ہم کٹھے رہتے ہیں پاکستان کے اندر خاص طور پہ، ہماری نبی پاک کا یہ اسوہ کتنا اہم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک ننھا منھا صحابی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، باپ بھی اس کا صحابی تھا، ماں بھی صحابیہ تھی، اس کا نام تھا عمیر۔ نبی پاک کو پتہ چلا ہے آج عمیر بڑا غمزدہ ہے، اداس ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ اس نے ایک طوطا پالا ہوا تھا جسے وہ کھیلتا جیسے بچے کھیلتے ہیں، تو اس کا طوطا مر گیا۔ میں قربان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلے، اس عمیر ننھے صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔
جا کر اس کو دلاسا دیا, سینے کے ساتھ لگا کے فرمایا یا عمیر ما فعل بک النغیر, یہ احترام انسانیت, یہ نہیں کہ یہ چھوٹا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے. کانا یسلم علی الصبیان, آپ بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے, ان کے ساتھ مصافحہ کیا کرتے تھے. عمیر تیرے نغیر, طوطے کو نغیر کہتے ہیں عربی میں, نغیر نے کیا کیا؟ اب اندازہ لگائیں ایک صحابی کے بیٹے کے ساتھ آپ کا طرز عمل, لیکن ساتھ ادھر کیا دیکھیں, نبی پاک کو پتہ چلا کہ فلاں یہودی سردار جو ہے نا مدینہ شریف کے فلاں محلے میں رہتا ہے, اس کا بیٹا بیمار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے پہ تشریف لے گئے, دستک دی, وہ نکلا, اس نے کہا جی آ میرے دروازے پر. آپ فرماتے ہیں مجھے اطلاع ملی تیرا بیٹا بیمار ہے, میں اس کی تیمارداری کرنے کے لیے آیا ہوں. اس نے دروازہ کھولا, آپ اندر تشریف لے گئے. آپ نے دیکھا اس بچے کا جانکاری کا ٹائم ہے, نبوت کا دست مبارک اس کے سینے پہ پھیرا. اندازہ لگائیے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بیٹے کلمہ پڑھ لو لا الہ محمد رسول اللہ. فنظر الی ابیہ, اس نے اپنے بابا کی طرف دیکھا, وہ نبی پاک کے اخلاق عالیہ سے اتنا موم ہو چکا تھا, بے ساختہ کہتا ہے اتے ابو القاسم, بیٹے جب القاسم علیہ السلام فرما رہے مان لو. اس نے کلمہ پڑھا, ادھر اس کی روح پرواز کر گئی. میرے آقا علیہ السلام فرماتے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار, اللہ میرے آنے کی برکت سے تو نے اس نوجوان کو جنتی بنا دیا. مگر میں یہاں ایک بات واضح یہ کرنا چاہتا ہوں, آپ نے ایک یہودی سردار کے بیٹے کی تیمارداری کر کے ہمیں کیا سبق دیا ہے, کیا پیغام دیا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر جہاں غیر مسلم آباد ہیں ان کے ہمارے اوپر کتنا حق ہے. اگر بیمار ہوں تو ان کے پاس جاؤ, ان کی عیادت کرو. یہاں پر دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارا دین یہ ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے, ہمیں اس کی تعلیمات دیتا ہے, لیکن ہم وہ کر نہیں پا رہے ہوتے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب کوئی پیون, کوئی گیٹ کیپر, کوئی جو اس میڈیوکر طبقے سے تعلق رکھنے ہم بڑے اکڑ کے ساتھ گزر جاتے ہیں, سلام نہیں کرتے. شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ میرے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی سلام کرتے. یہ دیکھیں نا, یہ اگر آپ ویسٹ میں جائیں وہاں پہ کسی نوکری کو چھوٹا بڑا نہیں سمجھتے. نبیہا یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ تبدیل کوئی اور نہیں کرے گا. یہ میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ کوئی میں کسی اور کو نہیں, یہ تبدیلی میں لاؤں گا, یہ تبدیلی آپ لائیں گی. ہم انڈیویجول انفرادی سطح کے اوپر یہ لائیں گے. یہ نہیں کہ یہاں بیٹھ کے ہم یہ بات کر رہے ہیں, نہیں, یہ سب سے پہلے ہمیں خود کرنا ہوگا. ہم خود کریں گے, نمونہ بنیں گے, ماڈل بنیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس چیز کو بتائیں گے ضرور, لیکن سب سے پہلے خود امپلیمنٹ کیجئے. ہم اپنے جو قصے چھوٹے بہت جو ہم کرتے ہیں پریکٹس, میرے خیال سے ہمیں وہ بھی شیئر کرنے چاہیے تاکہ لوگ اسے سیکھیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میری بیٹی ہے, شی از 3 years old, اور ابھی بیٹا ہے وہ 2 مہینے کا ہے, تو اس کی ہیلپر ہے میرے پاس. میں نے سختی سے اپنی بیٹی کو کہا ہوا ہے کیونکہ گھر میں بہت سارے لوگ ہیں, بڑی فیملی ہے, تو سب اس کو میٹ کہتے ہیں. تو میں نے اس کو سکھایا ہے کہ شی از ناٹ یور میٹ, شی از یور فرینڈ, کیونکہ وہ شاہ صاحب محنت کر رہی ہے اور وہ اس کی قیمت لے رہی ہے, اجرت لے رہی ہے, تنخواہ لے رہی ہے. کوئی وہ میرے سر پہ کوئی لیکن تفریق آپ نے دیکھیں نا, جب آپ تفریق نہیں رکھیں گے تو یہ بچوں کے اندر بھی اسی طریقے سے آئے گی کہ یہ ہمارے دوست ہیں. ہم اس پہ مزید ذرا آگے چلتے ہیں. ایک ہمارا جو سیگمنٹ آپ کے مسائل کا, اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس ان کے کالر بھی ہیں, اس کے حوالے سے عابد حسین صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. جی آپ بھی بات کر رہے ہیں لاہور سے. جی عابد صاحب فرمائیے گا, کیا سوال ہے, کیا مسئلہ درپیش ہے, کیا پوچھیں گے؟ جی سب سے پہلے تمام معزز مہمانوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور سب یہ شو ہمارا بہت اچھا ہو رہا ہے, بہت شکریہ, اور بہت ہماری اصلاح ہو رہی ہے. صرف عرض یہ کرنی تھی کہ رجب کا مہینہ جب زکوٰۃ کا ہے تو لوگ روزوں میں زکوٰۃ دیتے ہیں, اور زکوٰۃ جو ہے اس کے نئے نئے طریقے نکال لیے گئے ہیں جو غریب تک ان کا حق نہیں پہنچ رہا. تو یہ عرض کرنی تھی کہ ذرا علماء کرام بیٹھے ہیں. سوال کیا ہے عابد صاحب, سوال بتا دیجئے تاکہ ایک پرٹیکولر سوال سے آپ کا جواب ہے. جی بس یہی کہنا تھا کہ زکوٰۃ پہلے تو رجب میں دینی چاہیے, رمضان میں دیتے ہیں, اور طریقے ایسے اپنا لیے خود ہی کہ وہ حقدار تک ان کا حق ہی نہیں پہنچ رہا, اور سفید پوش اتنا پریشان ہے. ٹھیک ہے عابد صاحب, پروگرام آپ دیکھتے رہیے, اس کا آپ کو آنر جواب دیتے ہیں. دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بیان کیے ہیں زکوٰۃ کے. انما الصدقات للفقراء والمساکین, جو انہوں نے کہا نا سفید پوش طبقہ, اس کو عربی اور قرآن کی بولی میں مسکین کہتے ہیں. جس کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں, آمدنی اس کی کم ہوتی ہے, اس کو مسکین کہتے ہیں, فقیر نہیں کہتے, چونکہ وہ مانگتا نہیں لوگوں سے.
تو اس کو اللہ نے دوسرے نمبر پہ بیان کیا ہے کہ اس کا بہت خیال رکھو 8 مصارف میں سے۔ دوسری بات جو نے بات کی نا کہ رجب کا مہینہ یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، یہ بھی تصور ہمارے ہاں ایک عام ہو گیا، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ 12 مہینے ہی زکوٰۃ کے مہینے اصل بنیادی طور پر آپ کے پاس جب پیسہ آ گیا نا، اس کے اوپر جب 1 سال گزرتا ہے نا، وہ کسی مہینے میں پورا ہو جاتا ہے تو آپ اس زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ نے رمضان ٹو رمضان دیکھنا ہے، یہ نہیں ہے، یہ تصور غلط ہے۔ البتہ ہمارے جو بزرگ تھے نا وہ رمضان میں اس لیے ابھی 8 مہینے ہوتے، 8 مہینے ہوئے تھے پیسہ آئے ہوئے اور 4 مہینے بھی باقی تھے تو رمضان پہلے آ گیا، تو انہوں نے قبل از وقت نکال دیا اس تصور سے کہ رمضان میں سخاوت کرنے سے زیادہ اجر ملتا ہے، تو زکوٰۃ نکالیں تو زیادہ اجر ملے گا، اس حوالے سے رمضان میں عموماً نکالا جاتا ہے۔ تیسرا ان کا سوال تھا کہ آج کل ہمارے جو زکوٰۃ دینے کے طریقے ہیں نا، اس میں بہت سارا پیسہ راستے میں ضائع ہو جاتا ہے، جو مستحق وہاں تک نہیں پہنچتا، اس کا بہت خیال کرنا چاہیے، بڑی اس کی احتیاط کرنی چاہیے، اور جو درمیان میں لوگ ہیں وہ بھی سن لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایو مالین خالطتہ الزکوٰۃ اہلکتہ، جس مال میں زکوٰۃ کا پیسہ شامل ہو جائے نا، وہ مال سارے کا سارا برباد ہو جاتا ہے۔ ویسے زکوٰۃ پر ہمیں پورا ہمارا یقینی طور پر ہر سال پروگرام ہوگا، بہت سارے لوگوں کے مسائل، بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم ضرور اس کو اپنے پروگرام کا عنوان رکھیں گے۔ ابھی ہمارے ساتھ جناب ساجد موجود ہے، ان کا سوال سن لیتے ہیں۔ کراچی سے ساجد، السلام علیکم فرید بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، وعلیکم السلام جی۔ ساجد صاحب فرمائیے گا۔ میں آپ کا ریگولر کالر ساجد حسین بات کر رہا ہوں، اور ہمیشہ کی طرح آج بہت اچھے لگ رہے ہیں آج بھی آپ، اور میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا ساجد صاحب ایسا نہ کہ یہ لگے گا ایسے جیسے کوئی میں نے شاید آپ اپنی تعریف کے لیے بٹوا دی یہاں پہ میری ٹیم کہ فرید صاحب شاید کسی کو جو ہے وہ کہہ کر آتے ہیں کہ آج کال ضرور کر، لیکن کراچی میں حضرات تفنن نے بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ کراچی میں بہت چاہنے والے آپ کے موجود ہیں، بہت پسند کرتے ہیں، اور میں بہت بڑا فین ہوں آپ کا۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، بڑی میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جیسے آج کل ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے خواتین کی وراثت کا، جو خواتین کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا، لوگ بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہیں، اور بہن غریب ہوتی ہے، پھر علماء سے پوچھتے ہیں کہ بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ساجد صاحب آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا۔ میں آپ کو یہاں تک بھی بتا دوں کہ ایسے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندہ بہنوں کو مار دیا کاغذات میں اور کہا کہ ہماری بہنیں نہیں اور ان کی وراثت کھا گئے۔ یقین جانیے ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں۔ بہنوں کا حصہ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اپنی غیرت اور اپنی آخرت دونوں کھا جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دے دیجئے ذرا سے۔ یہ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور میں نے رپورٹ پڑھی کہ تقریباً پنجاب کے اندر 2 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں کہ بہنوں کو زکوٰۃ، بہنوں کو وراثت نہیں دی گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ کمال ہے کہ یہ بھی میں نے، بلکہ یہ واقعہ میں چشمدید گواہ ہوں اس بات کا کہ بہن کو مار دیا گیا، کہ میں خود چشمدید گواہ ہوں اس چیز کا کہ بہن کو مار دیا گیا، کہہ دیا گیا کاغذات میں کہ ہماری بہن جو ہے وہ وفات، اس کا آئی ڈی کارڈ نکال دیا گیا کہ کہیں اس کو وراثت نہ مل جائے۔ پھر ایک چیز اور بھی اس چیز کے اندر کہ آپ ان کو وراثت نہیں دیتے، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب جو ہم نے تمہاری شادیاں کی ہیں وہ اسی پیسوں سے تو کی ہیں۔ ارے بھیا، وہ جو شادی آپ نے کی ہے وہ فرض تھا آپ کا، جو وراثت ہے وہ اس کا حق ہے۔ آپ فرض کو اس کے حق کے ساتھ آپ نہیں کھا سکتے، آپ نہیں اس کو اگنور کر سکتے۔ اس میں ابھی ایک بہت اچھی پیش رفت ہوئی ہے پاکستان میں اس حوالے سے قانون سازی ہو چکی ہے، چونکہ میں اسلامی نظر کونسل میں ممبر ہوں تو یہ قانون سازی ہمارے پاس آئی تھی، یہ قانون سازی ہو چکی ہے نئی۔ اب انشاءاللہ الرحمن پاکستان میں کوئی بھائی اپنی بہن کی وراثت کا جو حق ہے اس کو دبا نہیں سکے گا۔ شاہ صاحب اگر کوئی ابھی بھی ایسا واقعہ ہے وہ آج رجوع کر سکتے ہیں ابھی؟ بالکل فوری طور پر، ابھی تو ہمارا قانون بن چکا ہے۔ اس میں یہ بھی میں نے پڑھا ہے اس قانون کے حوالے سے آپ زیادہ رہنمائی کر دیں گے کہ آٹومیٹکلی، کیونکہ اب کمپیوٹرائز سسٹم ہو رہا ہے ریکارڈ کا، خود جو ہے نا، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے نا، ہم دیکھا جاتا ہے کہ بہنیں جو ہیں وہ وڈرا کر لیتی ہیں، تو یہ بھی قانون پاس کیا ہے کہ کم از کم پتہ نہیں 6 ماہ تک یا 1 سال تک بہن جو ہے خود وڈرا کر بھی نہیں سکتی، آٹومیٹکلی اس کے وراثت کا حق اس کو مل جائے گا۔ جیسے ہی باپ یا ماں فوت ہوگی نا جائیداد چھوڑ کر، وراثت چھوڑ کر، تو خود بخود ہی جو ہمارا سسٹم ہے پاکستان کے اندر، اس کی جو وراثت ہوگی اس کی اولاد ساری میں، چاہے بیٹے ہیں چاہے بیٹیاں، سب میں تقسیم ہو جائے گی اور ان کے نام منتقل ہو جائے گی۔ جو پہلے یہ سارا کام کر چکے ہیں وہ بھی کیا آ سکتے ہیں؟ بالکل، اگر وہ رجوع کریں تو فوراً سے استفادہ کر سکتے ہو جائے گا، بالکل ہوگا، یقینی طور پر۔ بڑی بہترین بات ہی کر دی ہے، بڑی پیش رفت ہوئی پاکستان کے اندر، اور یہ خوش آئند چیز ہے۔ اور اس سے جو بھائی ہیں نا
میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں واللہ یہ نحوست ہے اگر آپ اپنی بہن کا حق کھاتے ہیں اس کی وراثت کو دبا لیتے ہیں اس سے کبھی آپ کو برکت نہیں ہوگی. اگر آپ ہر بہن کا حق پورا ادا کر دیں گے بے شک دیکھنے میں آپ کا مال کم ہو جائے گا, وراثت کم آئے گی, لیکن اس کے اندر جو اللہ برکت ڈالے گا نا وہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. برکت کسے کہتے ہیں؟ ثبوت الخیر اللہ فی الشیء, اللہ کی طرف سے اس میں خیر شامل ہو جائے گی. اور فرمایا ما حلت فی قلیل الا کثرا, اگر وہ چیز کم بھی ہوگی نا اللہ اس کے اندر اپنی برکت سے اضافہ کر دے گا. جی ہاں, شاہ صاحب ایک اور کالر ہے, عمران صاحب نے گجرانوالہ سے کال کی, ان کا سوال بھی شامل رکھتے ہیں. السلام علیکم عمران صاحب, کیا پوچھیں گے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام عمران صاحب, سوال بتائیے. جی شاہ جی محمد عمران سرور گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. اچھا یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ کتنے پیسوں پہ فرض ہے اور کتنی ہے, اور اگر عورت مالدار ہے تو وہ اپنے خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ ذرا یہ بتا دیجیے. ٹھیک ہے جی, مہربانی. یہ بڑا خوبصورت سوال ہے. میں دوسرے سوال سے شروع کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود مسکین تھے, بیوی ان کی صاحب یعنی مال تھی, بڑی امیر خاتون تھی. تو ایک دن انہوں نے کہا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آئیں کہ کیا میں اپنی زکوٰۃ آپ کو نہ دے دوں تاکہ آپ ذرا خوشحال ہو جائیں. انہوں نے کہا مجھے تو شرم آتی میں نبی پاک سے جا کر یہ پوچھوں کہ میری بیوی مجھے زکوٰۃ دے سکتی یا نہیں دے سکتی, تم خود ہی جاؤ. وہ گئی تو وہاں جب دروازے پہ پہنچے حضرت بلال کھڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ایک اور عورت آئی تھی, اس کا نام بھی زینب تھا, ان کا نام بھی زینب تھا. وہ بھی سیم یہی مسئلہ پوچھنے آئی تھی, اس کا مسئلہ بھی یہی تھا کہ خاوند غریب تھا خود امیر تھی. تو دونوں نے کہا کہ نبی پاک سے جا کر پوچھو ہمارا نام نہ لینا. اب وہ بلال حبشی سے جا کے نبی پاک سے عرض کیا کہ دو خواتین باہر کھڑی ہیں, آپ فرماتے کون ہے, کیا نام ان کا؟ اب نبی پاک نے پوچھا بلال کیوں نہ بتاتے تو بلال نے بتا دیے, ان کے نام بتا دیے. آپ فرماتے کون سی زینب؟ کہا جی عبداللہ ابن مسعود کی بیوی ایک دوسری زینب. تو آپ فرمایا مسکرائے کہ جاؤ ان سے کہو جا کر کہ اپنے خاوند کو تم زکوٰۃ دے سکتی ہو. خاوند اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اس لیے کہ بیوی کا نام نفقہ اس کے ذمے تھا, لیکن بیوی کے ذمے چونکہ خاوند کا نام نفقہ نہیں ہوتا اس لیے وہ زکوٰۃ دے سکتی ہے, شوہر نہیں دے سکتا. ایک بات یہ ہوگی. اور دوسری بات جو انہوں نے پوچھی زکوٰۃ کے حوالے سے کہ کتنے پیسے پہ ہوتی ہے, تو نبی پاک نے اس کا نصاب مقرر کیا ہے. وہ ہے نصاب سونے اور چاندی کا. آج بھی دنیا میں سونے کی بنیاد پر ہی وہ ساری کرنسی طے کی جاتی ہے. وہ 7.5 تولے سونا ہو یا 52 تولے چاندی ہو, ان دونوں میں سے جس کے پیسے کم ہونا اس کو آپ اپنا نصاب مقرر کر لیں. اگر اتنے پیسے آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. شاہ صاحب اس میں یہ بھی چیز اکثر ہم نے دیکھی ہے اپنی سراؤنڈنگز میں کہ جو کہ ہمارے ہاں شادی کا جو نظام ہوتا ہے لاد لاد کر سونا, ماں باپ زندگی کی جمع پونجی اپنی بیٹیوں کو سونے کی یا کچھ دے دیں وہ ان کو دے دیتے ہیں. لیکن اکثر میں نے بہت ساری خواتین سے سنا کہ حالات اس طرح سے بہتر نہیں ہے, شوہر کی انکم اس طرح سے نہیں ہے, تو ہاؤس وائف تو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتی, اور ایسے میں شوہر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا احکامات ہیں ایسی صورت میں خواتین کے اوپر کہ کیا پھر اپنا سونا بیچ کر اس میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے یا کیا کیا جائے, کیا شوہر پر فرض ہوگی؟ اور اس میں نبیہ اس کے اندر ایک چیز اور ایڈ کر دیتا ہوں, اکثر و بیشتر یہ جو آپ نے بات کی نا کہ فائنینشیل سچویشن ہر دفعہ ایک جیسی نہیں رہتی ہے. اب اگر آپ نے تذکرہ کر دیا کہ یار میرے چونکہ وہ حالات نہیں نا, میرے پاس اتنی رقم, اب لوگ کہتے ہیں یار دیکھو گھر تو ہے تمہارے پاس, یہ گاڑی تو تمہارے پاس ہے, یہ گھر میں تم نے ٹی وی رکھا ہوا ہے, تمہارے پاس گھر میں سونا بیچو اور زکوٰۃ ادا نہ رہنے والے گھر پہ زکوٰۃ ہے, نہ استعمال شدہ گاڑی کے اوپر زکوٰۃ ہے, نہ آپ کے ٹی وی کے اوپر زکوٰۃ, ان چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں. اور اسی طرح جو آپ نے زیور کی بات کی, اگر زیور ہیں 7.5 تولے سے کم تو اس پہ زکوٰۃ ویسے ہی نہیں ہے. اگر 7.5 تولے سے سونا کم ہے تو زکوٰۃ اس پہ فرض نہیں ہے. دوسری بات, اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ انکم نہیں, ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے, تو اس عورت کے لیے اللہ نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں. وہ اپنا جو زیور ہے نا, مثلا 8 تولے ہے, 10 تولے ہے, 20 تولے ہے, وہ اپنی اولاد کو وہ گفٹ کر دے, اپنی اولاد کو دے دے. مثلا بیٹی کو دے دیا 3 تولے, 2 تولے اس کو دے دیے, اس طرح متعین کر دیا جائے کہ یہ اس کی ملکیت ہے, اس کی ملکیت ہے, تو چونکہ مال کا الگ الگ ہو چکے ہیں تو اس میں. اور شاہ صاحب اگر اس صورت میں یہ بھی نہ ہو تو شوہر پر کیا فرض ہوگی بیوی کی؟ یقیناً وہ گھر ایک ہیں اور وہ خاتون چونکہ صاحب خانہ ہے, وہ سروس نہیں کرتی, ملازمت نہیں کرتی, کاروبار نہیں کرتی, تو اس لیے اس کی اس فرضیت کی ادائیگی میں وہ شوہر بالکل معاون بنے گا. بہت سارے معاملات میں یہ بھی سنا ہے کہ شوہر کہتے ہیں کہ یہ تمہارا چونکہ سونا ہے, زیورات ہے, تو ہم پہ یہ فرض نہیں ہے, لیکن وہ ہوگا نہیں. پھر اس کے اوپر یہ بھی فرض نہیں تھا کہ اس کے گھر کو سنبھالا ہوا ہے,
ٹھیک ہے، تو اس میں بیچاری نے اس کا گھر سنبھالا ہوا ہے، وہ فی سبیل اللہ اس کا گھر چلا رہی ہے، تو اس کا فرض ہے ایک اور کالر لیتے ہیں ہمارے ساتھ، مرزا عبدالجبار قادری صاحب لاہور سے ہمیں کال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم مرزا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی باتیں سن رہا تھا، بہت مزہ آ رہا تھا۔ بہت شکریہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ابھی جو علامہ حضرات نے، میں سب کو السلام علیکم پیش کرتا ہوں، جو باتیں علامہ حضرات نے کی، خوبصورت باتیں۔ میں ایک بات یاد آ گئی، اس موضوع پہ مجھے یاد آ گئی تھی، تو مرزا صاحب یہ جو باتیں ہماری ہیں نا، ہماری خواہش اور کوشش ہے کہ جو بات ہم یہاں پہ اپنے اس پیغام رمضان میں کر رہے ہیں وہ آپ سب اس پہ امپلیمنٹ بھی کریں، وہ اس کی ایک بھی بات بھی اگر کر دی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دیے سے دیا جل جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اللہ سے بات ہوئی ہے، تو وہ آپ نے فرمایا، جب فیصلہ ہوا بات کا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ یہ ایک تھا۔ میں نے ایک کلام لکھا، اس کا ایک شعر آپ کو سناؤں گا ضرور، کہ میرا دل تیرا گھر ہے میرے خدایا، ہے نام محمد بھی اس میں سمایا۔ یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری عطا ہے، مجھے تو نے آقا کا امتی بنایا۔ تو کیا کس وقت یہ اللہ تعالیٰ خود دلوں میں ڈالتا ہے۔ ہم نے صرف ایک چیز نوٹ رکھنی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اور کال ڈراپ ہوگی، بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے اور جو ہے جی انفارچونیٹلی یہ کال ڈراپ ہو گئی۔ بہرحال آپ دوبارہ ٹرائی کیجئے گا، کل یہ ہماری کالز کھلی ہوئی ہیں، تو کیا خیال ہے بریک کی جانب بڑھتے ہیں بریک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں تو اپنی گفتگو کے سلسلے کو ذرا مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور شکریہ ادا کرتے ہیں ان تمام کالرز کا جنہوں نے ہماری اس ٹرانسمیشن میں آ کے حصہ لیا۔ تو ایک بریک، اور بریک کے بعد پھر ملاقات کرتے ہیں آپ سے۔ آپ کو خوش آمدید ایک بار پھر کہیں گے اپنی اس خصوصی ٹرانسمیشن کے اندر، اور یقینی طور کے اوپر اب گھروں کے اندر سحری کی جو تیاریاں ہیں وہ ہو رہی ہوں گی۔ مختلف جو مضافات ہیں ان میں جو سحر کے اوقات ہیں وہ مختلف ہی ہیں جناب، لیکن یہ کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور چونکہ اب اپنے اختتام کی جانب جا رہے ہیں، تو جو ہمارا آج کا موضوع تھا احترام انسانیت کے حوالے سے، میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑی ذرا گفتگو اس کے اوپر جو کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیجئے، پھر اس کے بعد ہم سلسلہ احساب کی طرف ذرا چلیں۔ جی دیکھیں، ویسے تو الحمدللہ یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کے اوپر کافی زیادہ شاہ صاحب نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ واقعات ڈسکس کیے ہیں۔ میں ایک واقعہ اور آخر میں، وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینے کے مضافات میں موجود ہیں، اور مسجد نبوی سے تھوڑا سا باہر موجود ہیں، اور ایک پاگل عورت جو ہے، جس کا دماغی توازن درست نہیں تھا، وہ آقا علیہ السلام کو بلاتی ہے۔ اب دھوپ کے اندر، اب حضور کا ایک ایک وقت کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اب وہ دھوپ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے کھڑی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وہ باتیں کرتی جا رہی ہے۔ اب صحابہ کو غصہ آ رہا ہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا قیمتی وقت ہے اور یہ برباد کر رہی ہے اور باتیں کی جا رہی ہے۔ کافی دیر تک وہ باتیں کرتی رہی، وہ خود اپنی مرضی سے جب چلی گئی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پاگل ہے، اس کی تو مدینے میں کوئی بات نہیں سنتا۔ حضور نے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا، مدینے والا اس کی بات سنتا ہے۔ تو یہ ہے احترام انسانیت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ، اور یہ ایک واقعہ وہ مجھے یاد آ گیا جس کو نظام الدین اولیاء نے جو ہے وہ ان کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایک بادشاہ، مختصر سناتا ہوں، کہ ایک شہزادہ آیا اور وہ عصر کا ٹائم ہوا، دکانیں بند ہو گئیں اور سب جو ہے وہ درگاہ پہ چلے گئے نظام الدین اولیاء کی۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ ان کا یہ تمہارا کوئی گرو ہے؟ اس طرح سوال کیا، ہاں جی ہمارا ایک گرو ہوتا۔ اس کو نہیں پتا تھا، وہ ہندو تھا۔ تو وہ نماز مغرب ہوئی، نماز پڑھ کے جو ہے وہ لائنیں لگ گئی، جس طرح دسترخوان بچتا ہے، وہ آمنے سامنے بیٹھ گئے لوگ۔ اب وہ انتظار کر رہا تھا کہ نظام الدین اولیاء کہاں ہوں گے، تو وہ اپنے سامنے والے سے بات کر رہا ہے، تو وہ جو کھانے والی بات تھی نا، تو وہ کھانا لگ گیا۔ تو اب وہ ہندو کہتا ہے کہ آپ تو مسلمان ہیں اور یہ کھانا اور میں ہندو ہوں۔ تو سامنے والے بندے نے کہا کہ کھانے کا کون سا مذہب ہوتا ہے، کھانا تو کھانا ہوتا ہے، کھا لو۔ تو انہوں نے کھا لیا۔ تو جب وہ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے کہا جی آپ کس طرح آئے تھے؟ کہ میں تو یہاں پہ گرو سے ملنے آیا تھا مسلمانوں کے۔ تو آپ نے فرمایا مل لو۔ تو وہ اور حیران ہوا کہ نہ کوئی تخت لگا ہوا ہے، نہ کوئی یہاں پہ سادگی ہے، اور بالکل یہ میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا۔ وہ بڑا متاثر ہوا، آپ کے ساتھ رہا، اور پھر اس نے اس کو کہا کہ ایک دن کہا 10 دن کے بعد کہ حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ تو نظام الدین اولیاء نے پوچھا تمہیں یہ کس نے بات کہی ہے؟ کہا جو مولوی صاحب انہوں نے کہا ہے کہ آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ آپ نے تمہیں کس نے کہا کہ تم مسلمان نہیں ہو؟
آپ نے فرمایا جس کا دل مسلمان ہو تو مسلمان ہوتا ہے، تو کلمہ پڑھا دی. تو بات یہ ہے کہ یہ ہے وہ ایٹیکیٹس، یہ وہ نارمز تھے، سوشل نارمز تھے جن کو دیکھ کے غیر مسلم بھی جو ہے وہ آئے. شاہ صاحب اسی چیز کے اوپر کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیجیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. احترام انسانیت سکھاتے ہوئے فرمایا جو میرے معاشرے میں بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں کو چھوٹا سمجھ کے شفقت نہیں کرتا وہ تو میری امت سے نکل جاتا ہے، وہ تو میرے منہج سے ہٹ جاتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مبارک ہے. اور آخری بات یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکاتیب ہے نا وہ بھی ہمارے لیے قیامت تک لیے نمونہ اور اس میں بہت اسباق ہے. آپ نے خطوط لکھے، ایک خط آپ نے اس دور کے جو عیسائیوں کے سب سے بڑے سربراہ تھے نا، روم کا سربراہ کیسر، ایک خط اس کو لکھا. ایک جو فارس کی اس بڑی پاور تھی اس دور کی، اس کے سربراہ کسرا کو لکھا. وہ دونوں کو جو آپ نے لکھا وہ سننے والا ہے. آپ فرماتے من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خط جو جا رہا ہے یہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہے ان کی طرف سے روانہ ہو رہا ہے. اور کس کی طرف جا رہا ہے؟ میں قربان جو نبی پاک کے آداب پر، الی قیصر عظیم الروم، یہ کیسر کے نام میں بھیج رہا ہوں جو عظیم الروم، جو رومیوں کا سب سے بڑا سربراہ اور سردار ہے، جو سب سے بڑا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھا ہے کہ انسانیت، حالانکہ وہ غیر مسلم تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں شمار ہوتا تھا، اس نے عظیم الفارس کسرا کے نام جب لکھا تو کہا جو فارس کا عظیم ہے، جو ان سے سب سے بڑا ہے. تو نبی پاک نے احترام انسانیت کا سبق اس انداز سے دیا ہے کہ آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنے طرز عمل کو دیکھیں، اسی کو فالو کریں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا شاہ صاحب، ڈاکٹر صاحب، ہمارا جو پروگرام کا آخری حصہ ہوتا ہے وہ سلسلہ اصحاب ہوتا ہے. کوشش یہ ہوتی ہے، وقت کم ہوتا ہے، کہ ہم روزانہ جو ہمارے صحابہ کرام ہیں ان کی جو شخصیت کے مختلف پہلو ہیں ان پر روشنی ڈال سکیں. تو آج کی شخصیت بہت ہی اہم شخصیت، میں چاہوں گی ان کے دور خلافت کے حوالے سے بھی آپ کچھ بتائیں. حضرت عثمان، اللہ اکبر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ذوالنورین ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذوالنورین، دو ایک آپ کی بیٹی فوت ہوئی تو آپ نے دوسری ان کے نکاح میں دی، تو اس لیے ہم کو ذوالنورین بھی کہتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ان کو حدیبیہ کے موقع پر اپنا سفیر بنا کر مکہ معظمہ بھیجا. بعد میں صحابہ نے کہا کہ کتنا خوش نصیب عثمان نکلا، ہم میں سے کوئی بھی بیت اللہ کی زیارت نہ کر سکا مگر عثمان ابن عفان، اس کو اللہ نے یہ موقع دے دیا، وہ بیت اللہ کا طواف کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا، فرمایا ایسا نہیں ہوگا، میرے بغیر عثمان طواف نہیں کرے گا. اور ادھر ایسے ہی وہ قریشیوں نے کہا آپ تو آ چکے ہیں، رشتہ دار ہی تھے نا، وہ اپنے قبیلہ تھا ان کا، کہا آپ تو آ چکے ہیں، آپ تو طواف کر لیں. انہوں نے جواب دیا ما کان لابن عفان ان یطوف بالبیت قبل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہو نہیں سکتا کہ عفان کا بیٹا عثمان وہ نبی پاک سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرے، یہ ممکن نہیں ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرمایا تھا جب صلح حدیبیہ ہوئی نا اور جو بیت الرضوان ہوئی ہے، حضرت عثمان کے بارے میں افواہ اڑا دی منافقین نے کہ وہ ان کو شہید کر دیا گیا. تو نبی پاک فرمایا اگر شہید ہو گئے نا تو میں ان کے خون کا بدلہ لے کر جاؤں گا. آپ نے سب سے بیعت لی، اللہ نے اس بیعت کے بارے میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے جب یہ 1400 صحابہ آپ کی بیعت کر رہے تھے نا، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا. اس موقع پہ نبی پاک نے فرمایا اگر عثمان زندہ ہے نا تو یہ دایاں ہاتھ جو میرا نا حاضی لعثمان، یہ میرے عثمان کا ہاتھ سمجھو. بائیں ہاتھ کے بارے میں فرمایا یہ نبوت کا ہاتھ سمجھو. آپ نے اس طرح ہاتھ رکھ کر، اس لیے بعض محدثین کہتے ہیں یہ بھی ذوالنورین. آخری حدیث یہ سناتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین کا گھر ہے، آپ نبی پاک لیٹے ہوئے تھے، پنڈلی مبارک سے چادر ذرا ہٹی ہوئی تھی. ابو بکر صدیق آئے، نبی پاک نے اجازت دی، بات کر کے چلے گئے. عمر فاروق کی باری وہ آئے، بات کی چلے گئے. حضرت عثمان آ گئے تیسرے نمبر پہ. حضرت نبی پاک اٹھ کے بیٹھ گیا. ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دیکھا کہ آپ نے پنڈلی پہ چادر کو درست کیا. بعد میں عرض کیا جا ابو بکر فلم تحت الشلو ولم تبالہ ثم جاء عمر فلم تحت الشلو ولم تبالہ ثم دخل عثمان فجلست وسویت ثیابک. آقا میرے بابا ابو بکر آئے، آپ نے تو گویا ان کی پرواہ نہیں کی. عمر فاروق آئے، آپ نے گویا ان کا بھی لحاظ نہ کیا. لیکن عمر فاروق کے بعد عثمان ذوالنورین آئے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، پنڈلی پہ چادر کو درست کیا. آپ مسکرائے، فرمایا عائشہ الستحیی من رجل تستحیی من الملائکہ، میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کرتا جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے. سبحان اللہ، کیا بات، بہت خوبصورت. ڈاکٹر صاحب اسی بات کو ذرا جی دوسری بات جو حیا والی بات، ذوالنورین والی بات کر دی ہے شاہ صاحب نے، جو جامع القرآن ہے، آپ نے قرآن کو جمع فرمایا اور یہ اتنا بڑا ٹاسک آپ نے مکمل کیا، بہت بڑی خدمت سر، یہ اتنی بڑی خدمت ہے، اس کا کوئی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے
اور یہ کام آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 6 نسخے جو ہے نا وہ بنا کر قرآن پاک کے بقایا تمام کو جو ہے آپ نے وہ ان کو دفن کر دیا، اور یہ 6 نسخے آفیشلی حضرت عثمان غنی نے بھجوا دیے۔ اور اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ کیونکہ مختلف لہجے تھے، مختلف قرات تھی، تو جہاں پہ جو قرات مشہور تھی آپ نے وہی قرات کے اندر لکھ کر قرآن پاک کو بھجوایا، تاکہ امت کے اندر جو اختلاف ہے یہ جو ہے کہ یہ کسی قسم کے جو شدت تھی، کیونکہ قرآن پاک میں جو ہے کوئی زبر زیر کا بھی فرق آ جائے تو ظاہر اگلا جو ہے وہ اس بات کو، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں اب تراویحیں چل رہی ہیں تو کوئی امام بنا ہوا ہے اور چاہے وہ آپ کا پیر ہے چاہے وہ آپ کا استاد ہے، اگر وہ ذرا سی غلطی کرتا ہے تو سامنے جو اس کو روک دیتا ہے۔ تو یہ بھی سب سے بڑے کاموں کے اندر حضرت عثمان غنی کا یہ کام کہ آپ نے قرآن کو جمع فرمایا اور امت کے اندر جو اتفاق و اتحاد جو تھا۔ اور آخری بات میں حضرت عثمان غنی کے حوالے سے وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امت میں جو آج اختلاف ہے یہ حضرت عثمان غنی کی بد دعا ہے، کیونکہ سب سے معصوم شہادت جس کی ہوئی ہے نا اس کا نام حضرت عثمان غنی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا آج تم مجھے شہید کر رہے ہو لیکن یاد رکھنا اگر تم نے آج مجھے شہید کر دیا تو قیامت تک تم ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں پاؤ گے۔ اور آج دیکھ لیجیے یہ ہم اسی بات پہ ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ وقت کی شدید کمی ہے، لیکن آپ نے بڑے جامع انداز سے جو ڈاکٹر صاحب آپ نے اور شاہ صاحب آپ نے اس چیز کو کر دیا۔ نبی ہم اجازت چاہیں گے اپنے دیکھنے والوں سے، اور انشاءاللہ کل آپ سے ضرور ملاقات کریں گے۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ، لیکن جاتے ہوئے ہم عمران صاحب نعت رسول مقبول۔ دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ۔ اور ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا۔ نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، کیونکہ دانا دانا میرے حضور کا ہے، دانا دانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا۔ اور مسیاسی کہاں مدینہ کہاں یہ بلانا میرے حضور کا ہے۔ عائشہ جی آپ کی موجودگی کا فائدہ لیتے ہوئے کہ